جلے قیامت ترین ہو سی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اینا کو کہ ذکر آئے بیٹھے سے اپنی نیندر چھوڑی بیٹھے تسا خوش نصیب ہوئے اے محفلیں تے انسان جڑا ویندے نا اے سرکار دا بندہ پوتر پر ناوے نا پوتر وہ کانڈا وہ کو دیندے تے کانڈے دے اندر شادی دے اندر آندا او ہوئے کہ کو کانڈا ہوئے لیکن میلاد پاک تھی او محفل برکت علی محفل دے اندر او ہو آندے جے کو سرکار دا حکم جی دے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اے اپنے اپنے نصیب دی گالے اپنے اپنے مقدر دی گالے ماشاءاللہ حضرت صاحب نے بڑا سونا کتاب کی دے سرکار دی شان انمول صاحب دے واسے بات ہی کیا ہے ماشاءاللہ نندے گلے دے اندر سوری ایسی ہے اللہ تعالیٰ انہاں کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ انہاں کو آباد و شاد رکھے جنہاں نے بھی سرکار دا ذکر کیتے نا بڑا سونا ذکر کیتے اے سرکار دا ذکر ہے ہی ایسا جڑے اساں سمے عاشق نا انہوں نے دل دی ٹھنڈا کے روح دا چین سرکار دا جڑا ذکر ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں نا سارے صحابہ کرام سرکار نے فرمایا کہ صحابہ من تبسم عند ذکری ذکر تو گال چلدی پئی ہے کہ صحابہ من تبسم عند ذکری جیندے سامنے میرا ذکر کیتا ونے ذکر سن کے ول مسکرا پوے اندے چہرے تے مسکراہٹ آونے سرکار فرمائے کہ ذکر سنے میرا ذکر سن کے اندے چہرے تے مسکراہٹ آونے اللہ فرشتہ کو فرمیندے تساں گواہ تھی بنو انہاں دے سامنے اے میرے یار دا ذکر انہاں نے ذکر سنے میرے یار دے پڑھے نے درود میں رب دا وعدہ ہے جلے قیامت نہیں ہو سی انہاں سارے کو یار دے صدقے جنت وچ کٹھے بھیجے سا سارے کو یار دے صدقے جنت وچ کٹھے بھیجے سا جنت ہے کیندی تے بڑی کیندے واسطے ہے جنت ہے کہندی تے بڑی کہندے واسطے جنت بڑی سرکار دے غلاماں واسطے ہے تے بڑی بھی ملسی بھی سرکار دے غلاماں سبحان اللہ اے حقیقت گال ہے جنت تے دروازے لکھا کھڑا سی نا بیت الحسن والحسین بیت الحسن والحسین جڑا جنت نا جنت حسن حسین دا گھر ہے جنت کہنا گھر ہے حسن حسین دا گھر ہے تے ملسی کے کو سرکار دے غلاماں واسطے بڑی بھی سرکار دے غلاماں واسطے سرکار دی شان مقام مرتبہ تمام زیادہ ہے سارے کریں ساری کائنات کریں امام الانبیاء جو ہے اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جلے آمد تھی نا اللہ پاک نے جبریل امین کو حکم دیتا جبریل جی مولا اے ون جھنڈا چاون کعبے دی چھت تے لاوا جبریل امین نے جھنڈا چاہتا کعبے دی چھت تے لایا جبریل جی مولا اے جھنڈا ہی ون مشرق لا جبریل امین نے جھنڈا چاہتا مشرق لایا جبریل جی مولا اے جھنڈا ہی ون مغرب لاوا جلے جبریل امین نے کعبے دی چھت تے جھنڈا لایا مشرق جھنڈا لایا مغرب جھنڈا لایا رب دی بارگاہ دے اندر آگے مولا خیر تے ہے اج کعبے دی چھت تے جھنڈا لگدا پے اج مشرق جھنڈا لگدا پے اج مغرب جھنڈا لگدا پے اج خیر تے ہے اللہ نے فرمایا تے کو نہیں پتہ میرے یار دی آمد ہے اسادہ ہے سرکار دا ذکر کرنے سے انتظام و اہتمام کرنے سے اسا لینے سے جھنڈیاں رب نے سرکار کی آمد تو پہلے جھنڈے لوائے ہیں جھنڈے جنت سجائی گئی بازارہ سجایا گیا سرکار کی آمد تو پہلے جبریل نے پوچھا خیر ہے مولا جھنڈے لگتے پہ جنت سجدی پہ یہ ارے خیر ہے بازارہ سجدہ پہ اللہ نے فرمایا تے کو نہیں پتا میرا یار آندہ پہ یہ تو کیا ثابت یا سرکار دی آمد تو پہلے جھنڈے لاؤنا انتظام و اہتمام کرنا لوگ کہتے ہیں کہ یار اے عجیب سننی ہے اے جھنڈیاں لینے اے انتظام و اہتمام کرنا اے میلاد منین کیا صحابہ نے میلاد منایا ہا کیا صحابہ نے جلوس منایا ہا کیا صحابہ نے کم کیتا کیا صحابہ نے کم کیتا ارے عقل دا اندھا عقل دا علاج کر رب اپنے یار دی آمد دی خوشی دے اندر رب جھنڈے لیندہ پہ لوگوں کو اعلان کردہ پہ لوگوں سن کی لو جلے میرے یار دی آمد دا مہینہ ہوئے جلے میرے یار آوے تو سائرے کرنے سرکار دی آمد تو پہلے سرکار دا جلے جشن آوے سرکار دا جلے ملاد دا مہینہ آوے تو سائرے کرے سو اپنے رزق کے حالات دے اندروں میرے یار دا ذکر کرے سو میں رب تک لوڑی عطا کرے نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدر
اے ساری کائنات کے اندر صدقہ کھانے بھی آمنہ دلال دا صدقہ ساری کائنات کو کتوں ملتا پہ آمنہ دلال دے صدقہ بلے تسا اسانا میلاد مناول منے سی کون تسا اسا ذکر نہ کروں کرے سی کون سرکار کا جتنا دے سکے ذکر کرو میلاد مناؤ محفلہ سجاؤ اے ایسا ذکر لوگ جتنا مرضی مٹاون کی کوشش کریں کہ میلاد نہیں تھی بنا ذکر نہیں تھی بنا میلاد بدعت ہے ذکر بدعت ہے کیا صحابہ نے میلاد منایا وہ سرکار کا ذکر ایسا نہیں جو ربیع الاول کے اندر ہوتی ہے سرکار کا ذکر ایسا ذکر ہے جو ہر محفل کے اندر ہر گلخانی کے اندر ہر مہینے کے اندر ہر جمعرات کے اندر ہر درود کے اندر تے ہر نماز کے اندر یاد ذکر ہی ذکر ہے لوگ مٹاون کی کوشش کی دیں اللہ نے قرآن فرمایا محبوبہ ورفعنا اللہ کا ذکر ساری کائنات اللہ پاک کرے نا انصاف ساری کائنات کو اللہ پاک رکھے ترازو دے ایک پلڑے دے اندر اے پلڑے دے اندر کلھا آمنہ دلال ہوئے جڑے تھکے بڑے نوتی سبحان اللہ ماشاءاللہ سارے تھکے بڑے نعرہ تکبیر حسن کرو نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ امام آباد شریف شریف بابا نے بلند میری گال سن گنو گال اگر تسا سبحان اللہ علیہ نہ علیہ میں جلساں پیا ایک کئی استاد ہوں اپنی شاگرد کو کام سکھایا اوپا کس پوتر ای چوری دا کام سکھائیو تے آکس پوتر ہی میں کہنے کہ ہر جل چوری سکھا کی تو ہر پاسے گیا چوری کر گئے ایک آخری گھر آ بچا استاد دا جل استاد دا گھر آ بچے تو استاد دا گھر وانتے چوری کی تو ونجان پیا جل استاد پکڑ کی دا بلاگ دا آکے ہے تے کو شرم نہیں سمی سان کن پکڑے تے سویر تک گھن گیا ساری رات سمجھن رہا جہاں تے کو شرم نہ آئی تے کو حیا نہ آیا سارے گھر چوری کی تو نہیں استاد دا گھر تے کو حیا نہ آیا استاد دا بڑا مقام ہوتا ہے بڑا مرتبہ ہوتا میں تے کو سکھائیں تو میں کو نہیں بھی چھوڑا اور ساری رات سمی سانی کے پکڑو سے نا پہنچ رات ساری رات گزر کے بندے ویلا جلتی ہے نا استاد کو آکے استاد جی ایویں کرے ہاں انہوں نے بہتر ہی میں کو نہیں بھیجے ہاں چاہ میں کو ساری رات تک کریں نہ سنا میں آپ میں والا ساری رات جلسہ پیا تو ساتھ وہ چنگائی کہ سبحان اللہ لاؤں ہاں بیٹے سبحان اللہ لاؤ بیٹے سرکار دے ذکر جائے بیٹے وہ دا بندہ چوکا بیٹھا رہا ہے ہر پاسے بیٹھا رہا ہے مجلس اندر بیٹھا رہا بندہ تھکسی کہنا گالی کہنا مقصد جڑے یہ ذکر آسی کہیں تھکاوٹ ذکر ہی لہویں گے تھکاوٹ ہی لہویں سرکار دا ذکر سن اچھا اللہ پاک رکھے نا ترازو دے دو پلڑے ایک پلڑے دے اندر اللہ پاک رکھے ساری کائنات کو زمین و زمان مکین و مکہ حجر و شجر شمس و قمر بر و بحر بیت اللہ بیت المقدس انبیاء صلحاء نجبا ازکیاء ساری کائنات آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام ساری کائنات اللہ پاک رکھے ترازو دے ایک پلڑے دے اندر اے پلڑے دے اندر اللہ پاک رکھے کلہ آمنہ دلال کو بالوی سرکار دی شان دے بارے آپ دے مقام دے بارے آپ دے مرتبہ دے بارے عقیدہ اے ہونا چاہیے ہے بھاوے جو ساری کائنات ترازو دے ایک پلڑے دے اندر ہے ساری کائنات ترازو دے ایک پلڑے دے اندر ہے اے پلڑے دے اندر کلہ آمنہ دلال ہوئے بڑی سرکار دی شان دے بارے آپ دے مقام دے بارے آپ دے مرتبہ دے بارے عقیدہ اے ہونا چاہیے ہے بھاوے جو ساری کائنات ترازو دے ایک پلڑے دے اندر ہے نا باقیہ کو سارا ایمان سارا عقیدہ سارا نظریہ سارا مسلک ایت ہے بھاوے جو ساری کائنات ترازو دے ایک پلڑے دے اندر ہے نا سارے پیارے آقا کریم دی شان آپ دا مقام آپ دا مرتبہ سب تو بلند بالا ہے بھائی سارے اے عقیدہ رکھو سرکار دی بات کہ بھاوے جو ساری کائنات ترازو دے ایک پلڑے دے اندر ہے بھاوے جو ساری کائنات ترازو دے ایک پلڑے دے اندر ہے نا والوی سارے آقا کریم دی شان آپ دا مقام آپ دا مرتبہ سب تو بلند بالا ہے اللہ نے قرآن نہیں فرمایا ورفعنا لک ذکرک رب نے وعدہ کیا محبوبہ جڑا تیرا ذکر ہے نا تیرے کیا ہمیشہ بلند راسی لوگ کہتے ہیں کہ نمازہ پڑھو جنت مل سی روزے رکھو جنت مل سی عبادتہ کرو جنت مل سی رب دی مرضی قبول کرے یا نہ کرے اے قیامت علی جڑے پل سراتے حاجی نمازی غازی صدقے خیرات سارے کڑے ہوتے ہیں پل سرات تو باہر ویسی کیا رات یہ مدینے والے دنال یاری ہو سی بندہ ساری سر رات مسلح دے پیا رہے ساری سر رات عبادتہ کرے پیا اگر میں جنگلے دے اندر عبادتہ کرے نا میں ساری سر رات مسلح دے کھڑا رہنا میں 18 حج کی دے میں اتنے عمرے کی دے میں صدقے کرے نا میں خیراتہ کرے نا میں نمازہ پڑھتا میں ساری رات مسلح دے گزارے نا میرے متحد ہوتے محراب ہے اگر دل دے اندر عشق مصطفیٰ نہیں اگر دل دے اندر محبت
بدعت ہے، سرکار دا ذکر بدعت ہے، اگر سرکار دا جلوس بدعت ہے، اور تو نمازہ پڑھ بتا، روزے رکھ بتا، صدقے کر بتا، خیراتہ کر بتا، جب تک تیرے دل کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں، اللہ فرماتے سارا کچھ میں چاہتے تیرے منہ تے میرے ساتھ، اور مولا تیرے سارا کچھ قبول کرے سے کر میرے، اللہ فرماتے ہی نہیں کر، نماز بھی پڑھ، روزے بھی رکھ، عبادت بھی کر، صدقے بھی کر، خیراتہ بھی کر، پہلے میں کر پہ اپنے دل کے اندر میرے نبی دی، میرے یار دی عشق مصطفیٰ پیدا کر، نماز قبول، روزہ قبول، حج قبول، سارا کچھ قبول کرنے صدقے یار دے صدقے، مطلب کوئی اکلے کہ میں نمازاں پڑھتا جنت ویسا، میں روزہ رکھنا جنت ویسا، میں صدقے کرنا جنت ویسا، میں خیراتہ کرنا جنت ویسا، اے پول سرات دے سارے حاجی نمازی غازی سارے کٹھے تے کڑے ہوسن، تے پول سرات تو پار ویسی کون؟ اور سرات تو پار کون ویسی؟ جن جلد عشق مصطفیٰ ہو سی، شیطان کی کھاٹی بدل گزارا، سارے دا سردارا، نمازہ پڑھتا، روزے رکھتا، صدقے کرنا، سارے کم کرے دا، جلال نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا سجدہ کر، ایک تو اب آدم دی گستاخی کی تو اس پہ نبی دی رب دی حکم عدولی کی تو نبی دی کی تو گستاخی، رب نے کہا انہیں اب آدم دی کتنی گستاخی جنت جو کٹ دو، جیڑا اب آدم دی گستاخی کرے رب جنت کٹوا دے، جیڑا امام الانبیاء دے میلاد کو کہ بدعت رب جنت وڑانے سی، رب جنت وڑانے سی، کہنا وڑانے سی، جنت بڑی بھی سرکار جو غلامہ بسے، جنت بارو باسی میرا علی، جڑا علی پاک دے دھر تو جی سبحان اللہ الحمدللہ، سارا وہ مسئلہ کہ جڑے سارے یاراں کوئی منے دے، بندن پاک کوئی منے دے، سرکار دے صحابہ کوئی منے دے، اچھا صحابی بڑے کت گلو ہیں، کیا انہوں نے روزے رکھے ہیں، کیا انہوں نے عبادتیں کی ہیں، کیا انہوں نے صدقے کی ہیں، کیا انہوں نے جنگیں لڑتے ہیں، بڑے کڑے وجہ تو مقام کی تو، اچھا صحابہ کو منے دے سے غلامی رسول تو، ہر وقت سرکار دی خدمت رہنے، ہر وقت جلے عمر پاک کے نا حج ہوتے، جلے مکہ پاک تے قریب پہنچے، فہنچے جلے مکہ پاک تے قریب پہنچے نا، پہاڑوں دے اندر ماندے دھاڑی مار مار روان پہ گئے، لوگ جلے آپ کے کٹھے ساتھ انہاں کے خرین کھائیتا ہے، مکہ نہیں سے پہنچے، حج نہیں سے کیتا، نہ کوئی طواف کیتے سے، نہ کوئی نفلی پڑے سے، نہ کوئی صفا مروا، خیرتا ہے مکہ تے قریب آتے، روان کھڑ گئے گال کے، آفر میں کہ نہ پوچھو، انہاں کے سے سادہ سی، اصل تا حج تے بنے پیاسے توارے صدقے، ویسو تو سرکار دی غلامی کی دی ہے، توارے صدقے ویسو رب حج قبول کرے سی، عبادت قبول کرے سی، اس صاحب پہنچے نہیں پہلے روندے پہ خیرت ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا سارا بچپن مکے دے پہاڑیں گزرے، میرا سارا بچپن مکے دے پہاڑیں گزرے، میں کو ابے نے 4-5 اٹھ کے نہیں تن، عمر اے تیری ڈیوٹی ہے، سویرے گھنیا کرتے شام کو چرواتے گھنیا کر، وہ ایک جلے بنیا ہے نا، کیملے ہے کوٹ گم تھی بنیا، کیملے دو، شام کو جلے ہمارا ابا مریندا ہا، ادا تیرے کنے 4-5 اٹھ نہیں سنبھلی دے، اور ایک آج میں سرکار دے دامان نال وابستہ جو تھیاں، آج میں سرکار دے دامان نال وابستہ جو تھیاں، میں سرکار دے ہاتھ جو دیتے نا، اور 36 لاکھ مربع میل تے، میں عمر دی حکومت تے، آج دے دور دے اندر اگر کوئی پرندہ پر بھی مارے نا، پہلے میں عمر کرے اجازت گھندے تے وال بن اڑاری کریں گے، وجہ کیا ہے؟ دامان رسول سرکار دی دامن دی وابستگی، جائے سرکار دی ہاتھ دیتے نا، کوئی سیدنا ابوبکر صدیق پڑھے، کوئی سیدنا ابوبکر صدیق پڑھے، کوئی عمر فاروق پڑھے، کوئی عثمان غنی پڑھے، کوئی علی المرتضیٰ پڑھے، میرا سرکار دے دامن نال وابستہ تھے نا، خدا نے کو رنگ لے، عمر پاک پھر پہلے میں کو کوئی جانتا رہا، کہیں کو پتہ بھی کہہ رہا، 36 لاکھ مربع میل ہے، میں عمر دی جو حکومت ہے، رب نے ایڈی عزت جو بخشی ہے، کہندے صدقے آمنہ دے لال دے صدقے، جیرانے سرکار دا ذکر کیتے، سرکار دا میلاد منائے نا، جڑے آتے نا سرکار دا ذکر کرو، میلاد مناؤ، سرکار سجے کھبے سینے نال سمجھ پہن، ابو جہل جو رکین دا، ابو لہب جو رکین دا، اتبا شہبہ سارے جو رکین ہیں، کہیں دا نام و نشان ہے، کہیں دے نام و نشان کہیں نہیں، ابو جہل گیا، نسلہ گیا، خاندان گیا، ابو لہب گیا، اب بیا تبیا ابو لہب کوئی عذاب اگر کمی تھی نہیں پی تو یار تے صدقے تھی نہیں پی، تو سرکار سنیو سی حضرت عبداللہ ابن عباس سے خواب جائے، انہوں نے پوچھا صاحب بدبختہ کلمہ تا نہ پڑھے ہاں بھی، کبر تینال تھی کیا پیئے، وہ کہ بیا تا کوئی پتا کہ نہیں، جڑی سواد دی رات آندی نا برکت علی رات، لوگ کہتے نا کہ میلاد میں کوئی فائدہ ہے، کافر فائدہ ملتا پہ میلاد دے صدقے،
یہ سرکار دی آمد تھی نا. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلے تشریف گئے نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی جلے آمد تھی. حاضا مغسول غسل کیا یا حاضا مختون ختنہ کیا یا حاضا مکحول سرما بھی پاتا ہو یا. عجیزہ ملا دے کہ سرکار ادھر میں تو نہیں مثل بشرہ ہے. سرکار دے غسل ہی کیا یا سرما بھی پاتا ہو یا کنگھی بھی نہیں تھی ہو یا. ارے کہ سرکار نور نہیں. اعلیٰ حضرت فرمائیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اب جب حضور فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کے نا گھر چمکتا پیا, صحن چمکتا پیا, بیڑھا چمکتا پیا. آپ نے کہ جتنا عرصہ آمنہ دلال آپ فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے شک میں اطہر دے اندر ہن. آپ نے جڑھولی میں کعبے بنیانا کعبہ میں کو جھک ویدہ. جتنا عرصہ پیٹ چ رہ گئے کعبہ میں کو جھک ویدہ. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلے آمد تھی نا خارج منی نور. سیدہ آمنہ پاک فرمائیں کہ میں سرکار دے نور دے نال نہ شام دے محلات ڈٹھوں. تو ملا دے کہ سرکار نور نہیں بشر ہے. آپ فرمائیں سرکار دے نور دے نال میں شام دے محلات ڈٹھوں. کیسے کس طرح جا میں کنگریاں ڈھانا ڈٹھوں. اور آسمان تو زمین دی طرف ایک نور معلّہ کا روشن ہا لٹکا کھڑا گھر بیڑا صحن چمکدا پیا. ارد گرد رہے حیران خیر ہے آج تک گھر کے اندر نہ کوئی لالٹین بل رہا نہ کوئی روشنی ہے. اور خیر ہے سبھی سنجا ٹائم ہے گھر چمکدا پہ صحن چمکدا پہ. امام نے فرمایا تو کو نہیں پتا میرے محمد نور ہے. اب میں کہ میرے یار دا نور ہے. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلے تشریف کے نا سیدہ آمنہ پاک نے جلے سرکار دا چہرہ لٹھا نا سرکار کو رب نے حسن ایسا عطا کیتا جو حضرت حسان بن ثابت فرمانے نا واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. یا رسول اللہ تمہارے سوا کوئی سونا ہے بھی کہنا. سیدہ آمنہ پاک نے جے میں سرکار دا چہرہ لٹھو نا چمکدا چہرہ. اب کہ میں لٹھو میں کہ اللہ تے میرا ایدا سونا پتر میں کو عطا کیتے میں دے دی پیم تے آدھی پیم کہیں بے تا پتر نہ سونا ہے بھی کہنا. آپ تے ڈالا سے اندر کے میں طواف کے نہ کرم جلے میں آئیم نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ڈٹھو. آپ کہ میں سیدہ آمنہ پاک میں کہ دیا تو تا ماں ہے تو ہر ماں دیے کہ میرا پتر ڈاڈا سونا ہے. میں ہم مرد میں ہر قبیلے چ کیا میں ہر ملک چ کیا ہر ملک کے تجارت کی لیکن جیڑی چس تیرے پتر تے چہرے دے کہیں بے چ ہے بھی کہنا. سیدہ حلیمہ پاک نے جیٹھا ہوا کہ بالکل اماں ہی ٹھیک ہے کہ دادے بھی ٹھیک ہے میں حد دائی میں ہر قبیلے چ گئی ہر خاندان چ گئی لیکن جیڑی چا سرکار. اچھا سیدہ حلیمہ پاک میں کہ چلے ایسا سارے دایاں ڈولے سے نا تے سارے پہنچے ہیں. اگر میں شام کو آئیم تھکی ہوئی ہم ہاری ہم ساری ہیں کہیں ذمہ داراں دے پتر چاہتے کہیں کہندا چاہتا کہیں کہندا وہ کہ میرا نصیب جو جاگنا ہا. اگر میں سرکار کو چاہتے ہم چہرہ ڈٹھم میری ساری تکھاوٹ ختم میری ساری جڑی سویرے کے شام تک بھوک ہی نہ بھوک ختم. سرکار کو سینے نہ لائے نا اب کہ میں چلے سرکار دا چہرہ ڈٹھو میں کہ اللہ ایڈا سونا چہرہ. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا. جبریل جی بولا ون میرے سارے یاد دا ذکر کرنے پن میرے یاد دا حسن دی تعریف کرنے پن میرے یاد دا میلاد کرنے پن. جبریل امین ہے اگر کہ اماں داد بالکل ہی میں ہے تو سب ٹھیک ہے میں ہر قبیلے کے میں بھی جبریل ہوں میں آفاق کہا گردیتا ہوں میرے بتا پر زیدہ ہوں بسیار خوبہ دیتا ہوں لیکن تو چیزیں دی کری. اگر کہ میں ہر پاسے کیا مشرق کیا مغرب کیا شمال کیا جنوب کیا یا رسول اللہ جڑی چس بارے چہرے کے اندر جڑا حسن رب نے تاکو عطا کی دے. اللہ نے فرمایا تو سارے سن کی لو تو سرکار دا چہرہ دیکھ دے. میں اپنے یار سمکھیں بے کو بڑھایا ہی نہیں. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا. رب نے حسن ایسا عطا کیتا سرکار دی شان آپ دا مقام آپ دا مرتبہ بلند بالا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا ذکر ہے نا ذکر ایسا ذکر ہے جی میں میلاد ہے نا میلاد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامن لوگ کہتے ہیں کہ یار میلاد جو منے دے کوئی حدیث ہے ہزاراں حدیثاں ہیں. سرکاری میلاد منائے ہر سوار دے دی سرکار روزہ رکھ دے ہر سوار دے دی. صحابہ کرام جیڑی شان صحابہ کرام نے بیان کیتی ہے نا وہاں دے کافران دے کو
جنگ لڑتے ہیں اسا دا میلاد تو بعد نہ لنگر بنے دے سنا کوئی دیگا پکے دے کوئی مٹھائیاں تقسیم کریں دے کوئی کیا جڑے صحابہ نا صاحب اسا ذکر کریں ذکر تو بعد کم کریں دے سنا اے صحابہ نا صاحب وہاں دے کافران سامنے سرکار دا ذکر کریں نا ذکر تو بعد وہ لنگر کہنے بنے کیا کریں اپنے سیر نظرانے دینے ہیں سرکار دے نام دے نام سرکار دے صحابین حضرت عامر بن عبداللہ انصاری امام جلال الدین سیوطی فرمینے ادھر کہ اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بدبخت جنہیں آتے ہیں سرکار زندہ نہیں اعلی حضرت فرمان تو زندہ ہے بدلا تو زندہ ہے بدلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روزہ مبارک کے اندر زندہ نہ کو پتہ ہے آج صبرے کے اندر میرا ذکر زندہ پہ میری محفل سے نہیں پائی میرے فلاں غلام کے اندر گھر کے اندر میرا ذکر زندہ پہ فلاں غلام سرکار کو پتہ ہے کہ میرا ذکر کرندہ بیٹھے سعید بن مسیب تابعی فرمینے آپ فرمائے کہ کچھ لوگ نا جنہیں مکہ اعلان ارد کے اندر ہیں نا مدینے پاک علیہ جنہیں نا سرکار روزے کے اندر زندہ نہیں اس حدیث سن کی توجہ کرے سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں نا اپنے روزے کے اندر زندہ ہیں سرکار کو پتہ ہے میں حدیث پڑھی پہلی ما من مسلم یسلم علیہ فی شرق ولا غرب الا انا و ملائکۃ ربی یرد علیہ السلام سرکار فرمائے کہ جڑا میرا غلام میرا امتی دنیا دے کہیں کونے کھڑ کے فی شرق ولا غرب مشرق ہوئے مغرب ہوئے جلے پڑھے میرے ہوتے درود و سلام الا انا و ملائکۃ ربی یرد علیہ السلام سرکار فرمائے کہ میں بھی تے میرے رب دے فرشتے ان دے درود و سلام سن دے بھی ہیں تے ان دا جواب بھی دے لیں اچھا سعید بن مسیب تابعی فرمائے کہ چلے یزید پلیت نے نا مسجد نبوی تے حملہ کروایا بدبخت نے جلے حملہ کرایا نا اب نے کہ مسجد پاک کے اندر انہیں 3 دن تے 3 راتی نہ اذان تھی مانڈی تھی تے نہ جماعت تھی مانڈی تھی نہ اندر کہیں غلام کو داخل تھی مانڈی تو انہیں جیڑا اندر کوئی غلام بنیا اذان کیتے بنیا یا نماز کیتے بنیا نا اچھا انہیں ہر دروازے تے ہر کونے چنا انہیں فوج کھڑا رہی تھی بدبخت نے نہ کوئی اذان تھی سی تے نہ کوئی جماعت تھی سی اچھا چلے انہیں ہر طرف فوج کھڑی نا چاروں طرف جیڑا اندر کوئی صحابی بنیا دھکے مرے نے انہیں فوج جڑی ہے نا بڑا ظلم و ستم کرے دی اچھا سعید بن مسیب تابعی فرمینے آفرنے کہ میں ذہن کے اندر ایک خیال ہے کہ یار جیڑا صحابی بندے اذان نے جماعت پہ کو ظلم و ستم کے اندر داخل تھی مانے دے اور کہ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ یار میں اپنی حالت یہ سمی بڑا ماں پاگلان دی طرح مجنون طرح اگر میں داخل تھی نا ان دی فوج میں کوئی گال نہ کرے اور کہ میرے ذہن کے اندر نا ترکیب آ گئی میں وضو کی تم پاگلان دی طرح اندر داخل تھی کیوں انہاں میں گناہ رہا کہ انہاں کے حاضر مجنون اے مجنون اے پاگل ایک بنیاں ڈو اور کہ بائندے میں روزہ رسول اللہ دے سامنے بیٹھے نا میں وضو کر کے دھاڑی مار مار روندا بیٹھا یا رسول اللہ تسا مہربانی کرو این پلید نہ بدبخت نے کربلا دے اندر ظلم و ستم کی تو اہل بیت تے بڑے ظلم و ستم کی تو یا رسول اللہ اے ہن مسجد پاک تے انہیں حملہ کرے یا رسول اللہ تسا مہربانی فرماؤ 3 دن تھی کہ نہ کوئی اذان تھی وڑی تھی نہ کوئی جماعت تھی وڑی تھی اور کہ میں روندا بیٹھا بعض روایت ہے کہ عصر دا ٹائم ہے بعض چاہندے کہ مغرب دا ٹائم اور دیکھیں میں تلے نظرہ کر کے نا سرکار کو سڈ مرےدا بیٹھا میں اے بھی آدھا بیٹھا یا رسول اللہ تساں زندہ ہے تو کو پتہ بھی ہے تساں سن دے تو کو ہر چیز دی خبر ہے اور کہ میں تلے منہ کر کے روندا بیٹھا جڑے اذان دا ٹائم تھیا کچھ دیر بعد سعید بن مسیب تابعی فرمینے امام جلال الدین سیوطی لکھ دیں آپ فرمے کہ کچھ دیر بعد روز مبارک کے اندروں جلے اذان دا ٹائم تھیا نا اندروں اذان دی آواز آئی جلے اذان دی آواز آئی نا وہ دن میرے رونگٹے کھڑے تھی گئے میں جلے دھاڑی مار میں کروں میں بڑا پریشان جلے اذان ملی نا فرمے جلے کچھ دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز اذان دو بعد نا جتنا وقفہ کرے نا جماعت تھی دی اور کہ جلے اذان مل گئی کچھ دیر بعد اور کہ جلے اذان ملی کچھ دیر بعد سرکار روز مبارک تے اندروں افرا کچھ دیر بعد انہیں سرکار دی جماعت دی آواز میں کرنا نال سنے آئے جلے اذان سنیں جماعت سنیں سرکار عالم برزخ دے اندر میں عالم دنیا دے اندر آئے کہ جلے اذان تھی میں سرکار دے پچھو عالم برزخ علی نماز سرکار دے پچھو میں عالم دنیا دے اندر نماز پڑھی اور جلے اذان تھی اون بدبخت نے سوچا اندر کوئی اذان نہ تھی بڑے سانا کوئی جماعت تھی سی کہ میں جلے جماعت پڑھ کے نماز پڑھ کے میں پہل آتے مدینے کے اندر علل اعلان کی تو میں کہ بدبختہ تو سالے کے روز رسول کے اندر سرکار زندہ گئے ادھر کہ میں اندرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے مبارک کے اندرو میں سرکار دی روزے جو اندرو اذان میں سن کے اندر پیا تو میں سرکار دے کٹھے جماعت بھی پڑھ کے اندر
جڑے سرکار دی شان ہے نا، سرکار دا مقام ہے، مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ ایک عام قبر والے دی مثال توفہ نثال علی کدے ایک عام قبر والا ہوئے، اودی قبر دے اوتے اگر باوے پرندہ او کو بھی پتہ لگ وندے نر آیا بیٹھے یا مادہ آیا بیٹھے، نر آیا بیٹھے یا مادہ آیا بیٹھے۔ سرکار دی شان تا ورال ورائے، سرکار دی شان ورال ورائے۔ ایک عام قبر والے کو پتہ لگ سکتے جڑا سرکار دا غلام ہے دنیا دے کہیں کونے کھٹے درود پڑھے سرکار نہیں سن دے۔ ہوندا ہے نویں مسئلے نکلا کر یار تساں اے سرکار دا نام چوم دے وے صلوات و سلام پڑھ دے۔ امام بصیری فرمائے کچھ لوگ دوزخ کے اندر حسین ہے، کچھ لوگ دوزخ کے اندر دوزخ واجب دوزخ کے اندر حسین انہاں دے کانے جبریل امین مانتے بھوکا رہسی معافی منگنا چاہتے ہوئے ویسن کے سارے کے عذاب نہیں برداشت دیندا ویسن ایویں کرو جبریل امین آسی اور ایویں کرو زبانہ دے اوتے سرکار دا نا گھنو بلے ایویں کرے سن اپنی زبانہ تے سرکار کو مرے سن صد یا رسول اللہ انظر حالنا۔ امام بصیری فرمائے جلے انہاں دے لبا دے اوتے زبان دے اوتے سرکار دا نا آسی اللہ فرمائے سے جبریل جی مولا اور ایویں کر انہاں دی زبانہ دے اوتے میرے یار دا آئے نا نہ میرے یار کو سن مارے آواز دیتی ہے میں رب دی غیرت گوارا نہیں کرے دی اور میرے یار دے غلام میری زبان دوتے میرے یار دا نا آوے میں رب دی غیرت گوارا نہیں کرے دی اور ایوے کر ایک اتحاد پکڑے جنت پھچا دے کہندے صدقے یار دے صدقے۔ امام بصیری فرمائے گلیت پہ یوے ہڈی کو 1000 سال گزر بنے سرکار دے اس مبارک دے اندر ایسی برکت ہے اگر سرکار دا نا گھنتے گلی ہڈی دے پھوک مارو اب لیکن رب نے سرکار دے نا دے اندر ایسی برکت عطا کی دیئے گلی ہڈی بھی سرکار دے برکت نال نا دے نال چل پوسی۔ یہ نواں مسئلہ ہے نا کہ سرکار دا نا نہیں چمنا جڑا بندہ سرکار دا نا چوم تے اکھیں تے لیندے نا کنا اندھا نہیں تھیندا۔ سرکار دا نا جڑا چوم تے دے اچھا جبریل اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت دروازے جبارو باسن علی پاک سبحان اللہ جڑا علی پاک دے ٹھر دو جی سبحان اللہ سرکار دے گھرانے کی دے ٹھرے کرو کونین تمامی ہک پاسے پنج تن دا گھرانا ہک پاسے مرسل دا نبی سب ہک پاسے حسنین دا نانا ہک پاسے جنت بارود پاسن علی پاک تے جنت ٹکٹ حکم ملسی جیدی علی نال بڑی ہوئی ہو سی جیدی علی نال ابو بکر صدیق پاک علی پاک بیٹھے نے مسلط دے دیکھ دے مسکرا پہ نا کسی خیر تاہے اجوال مسکرا دے پہ آپ نے فرمایا سرکار نے فرمائے گال سن کے نو صحابہ قیامت علی جنت ٹکٹا میرا علی ونڈے سی او علی جنت میرے خیال رکھنا علی کے منکر کئی نباتوں میں ڈھل رہے ہیں بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق ہیں چل رہے ہیں علی کا کھا کر علی کو بھونکے ہے تیری فطرت وقت نام اللہ اور تیرے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں قیامت علی جنت ٹکٹا علی پاک ونڈے سن۔ اچھا عامر بن عبداللہ جو انہوں نے نا مصر ریاست نے میلاد میں نا سارے کو سجے میاں تو آون سارے نے ذکر کرنے سے ایون سرکار دے غلام حضرت عامر بن عبداللہ انصاری انہوں نے جڑے سرکار دا ذکر مقدس مہینہ آیا نا پچھلا مہینہ امام الانبیاء دا اے مہینہ ہے ولیاں دے سردار دا یاری والے پیر دا مہینہ یاری کریں دے نا یاری میں نہیں کرو یاری تے کیا کرو ایک جی میں بندہ ہے نا صبح کے کہتے شام تک یاری والے پیر دے سامنے بیٹھا رہ گیا دیتا رہ گیا کہ لوگ آنے منتا منے دے پہ کوئی کیا گندہ پہ کوئی کیا گندہ پہ او سویر تک کے ماجرہ دیتا رہ گیا شام کو سامنے بیٹھ کے صحیح میں تورا ہر یاری تے آنا تورا ذکر بھی سننا تورے سامنے بھی بہنا حضور مہربانی کرو میری ایک مشکل ہے آسان تھا فرماؤ آپ نے فرمایا کیا ہے ویسے میرے کو رب نے دولت بہو عطا کی ہے میرے نصیب کے اندر اولاد کہنی مہربانی کرو رب کنے پوتر تک گھن دو رب کنے پوتر تک گھن دو آپ نے دعا چاہتے آپ نے فرمایا کہ بات تک رب پوتر دے سی رب پوتر دے سی اچھا کچھ عرصے بعد آیا
تے بال چیبدا آپ نے تے مسکرا پہ جلے سامنے مسکرائے نا تے اون آتے سامنے رکھ لیتا کپڑا ہٹا دی تو آگے صحیح ہے کیا میں کو تا لوگ میڑے دینے تو یاری تے بنے نہیں یاری ہلے پیر کلوے نہیں تیرا پیر ایڈا وڈا اعلان کیتی بیٹھے قدمی حاضی علا رقبت کلی ولی اللہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ دی گردن تے ہے تے ایڈا اندہ شان ہے تے تا پتر بنیا ہاتھ ایتا دھیئے ویسے میں کو تا لوگ میڑے دینے اے کیا یاری اللہ پیر تک پوتر نہیں گنا دیتا اگر رب ہوں دی سونے ہاں تک پوتر نہ گھٹ دے بیا آپ مسکرا پہ فرمائے کہ دھیاں رحمتوں نے ویسے رحمتوں نے منے نا میں کیا منہ دکھاواں میں کیا منہ دکھاواں میں کو ارد گرد لوگ کیا میڑے دینے آپ میں اچھا آپ نے کپڑا ہے تو آپ نے پھوک میں رکھنا گھر چاون جنہیں گھر چاہ گیا نا تو گھر والی دروازے کھڑی دے تھی کھڑی ہے ارد گرد لوگ سارے کٹھے تھے کھڑے ہیں وہ کیا پتہ لگ گیا یار ہلے پیر کو گیا اس وہاں تے گالی چھوڑایا اسے اگر کہ تو سانا میں کو رب کے نے پتر کے نتاب ہے ایتا دھی ہے گھر والے بھلے تھے کیا ہوا کہ بس بھلے تھی بات آج دو بعد میں یار ہی تے ویسا نہ پیر کو میں ایسا نہ پیر کو ویسا وہ جڑے لوگ گلے ارد گرد انہاں کیا سمجھتے کو رو کیا یار ہی تے نہ بن تو کھیر وٹے نہیں یاری تے میری ہون تے مر کی تھی بس اللہ دے دے بیا کوئی نہیں رب کرے گھنٹے دے سکتا اچھا جلے گھر گیا کہ نال بھلا تھی بس یاری ختم یاری ہلے پیر نہ اچھا گھر گئے گھر علی کو وہ بال لیتے گھر وانتے سمانے کپڑا ہٹانے کو پوتر ہے کپڑا ہٹانے پوتر حیران تھی گیا پریشان تھی گیا اے کیا ارد کے طرح سارے لوگ کٹے اعلان کی تو آوے کہ تو سارے کہ تیرا پیر ایڈا وڈا اعلان کی تے کہ قدمی حاضی علا رقبت کلی بری اللہ میرا ایک قدم تمام اولیاء اللہ دی گردن او سن کے لو تو سدے کہ رب چڑھائے یار ہلے پیر تے نہیں منے گا او دیکھی نو میں چاہتے کیا رب نے یار ہلے پیر تے صدقے کرم کر چھوڑے ہائی دین اپنے کرم کر چھوڑے سبحان اللہ اللہ دے پیارے ہیں نا اللہ دے پیارے رب ہونا دی منے دے لیکن اے سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب دی 1000 سال جو تھی کہ بازار تے رنگ کہے نہیں داتا علی حجویری دیکھنو رنگ کہے نہیں اے خواجہ خواجگاہ معین الدین اجمیری چشتی دیکھنو 1000 سال تھی کہ رنگ ہے کہے نہیں کیا وجہ لوگ آنے منتا مرے نے جو سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب دی بارگاہ دے اندر ایک غلام آیا توجہ ہے نا پیر دی گال کہنے پہ سے جڑا پیرہ کی دے ٹھردو چی سبحان اللہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب علی دا پترے سیدہ پاک دا خون ہے آپ دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آیا وہ کہ صحیح توری مشہوری سن کے آیا کہ فلاں پیر بیٹھے جڑا کوئی رب کنے منواوے منوا سکدے سی میں بیعت توارا تھی نا تورے ہاتھ ہاتھ لینا تے مہربانی کرو چا اب میں اچھا وہ کہ بیعت تھی سا ایک میری شرط ہو سی بیعت تھی سا ایک شرط ہو سی اب میں کہ سا کیا شرط ہے کوئی لاڈے مرید ہی ہونے اب میں کہ سا کیا شرط ہے وہ کہ میں ہاں چور کرے نا چوری میں ہاں چور کرے نا چوری چوری کہنا چھوڑے سا آپ کے بانتے کوئی اجازت ہے بڑا خوش تھی گیا دل دن در بڑا خوش تھی یار یہ تو ڈاڑا چنگا پیر ہے میں اپنی مرضی دا گندا بیٹا پیتا ہونے زیادہ چوری نہیں کرنی ایک کام کرنے ایک کام نماز پڑھنے قرآن پڑھنے میرا پیر میری گال مان کی تھی بس میرے کو بھی کیا چاہیے ہے آپ ہمیں اچھا گال سن گئے اتھ چوری نہ کری جتھا تیرا پیر ہوئے اتھ چوری نہ کری جتھا تیرا پیر ہوئے خوش تھی گیا وہاں کہ میرا پیر تا گورڑے دے اندر میں کہ انہیں کت چوری کرے سا کہ انہیں کت چوری کرے سا پیر کے بیعت تھی دے دعا منگوا تے گھر علی کو کہ بھلا تھی پیر گھنایا اور مبارک ہوئی وہاں کہ پیر دی کوئی کرامت تا سنا وہاں کہ پیر دی کرامت یہی کہ میں حکم پیر سے کو پیر سے ہاں میں ہاں چور کرے نا چوری میں چوری کرنا چھوڑا چھوڑا وہاں کہ وال پیر من گئے وہاں کہ ہاں من گئے وہاں کہ ایک ہی وہ سما پیر ہے ایک ہی وہ سما پیر ہے جہاں کہ چوری کرے تو پیر تا چوریا کرے رکے نہیں اتنا ایک کام کرے کہ وہ کے بعد چھوڑ میرا پیر ہے بس میری مان کی وہ کہ پیر جانے تے مرید جانے اچھا رات گھر رہا سویر تھی شام جلے تھئی نا وانتے ہے کہ جا ساندھ مار دے کمرے جو وڑان پیا پیر مسلے تے پیر مسلے تے وہ کہ یار اے تا گولڑا شریف اسلام آباد نہ لے مریدوں سے دعوت کر رہے ہو سن اے چل پیر اتھا آگے اور بھائی جا بات تا کتی کڑا پیر نہ لوگ چوری کرنا جتھا تو ساؤ سو وہ تو کہنے ایک جاگا مانتے بھائی جا ساندھ مارو وال ساندھ مارو اندر بڑھیا وال پیر مسلے دے وال بہرا گیا وہاں کہ یار اے بھی مریدوں سے اے بھی سارے انہیں کہنے بھائی جا اگاں پڑھ گیا اگاں گیا نا او تھی پیر مسلے دے جیتھ بنے پیر اتھائی کو پتہ کہنا میں کہنے ہاتھ کرے نا
کہ ملا دے ہاتھ نہیں دینا پیا نا او ملا جیسے پر پاک فریسی نے فرمایا ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نہ جانے یار دے پتہ کہنا میں علی دے پتر دے ہاتھ پہ دینا اچھا جلے اگو جت وینا پیر اتھائی وہ آتے کہ ہمیں کہنا ہم پاکستان دا کوئی آخری کونا من کو لینا جت پیر کہنا ہو سی آخری کونا وانجے گولے ساندھ ہمارے اندر بڑھان پہ بال پیر مسلے دے جلے واپس بلان پہ نا پیر سے نے فرمایا کہ اورا پتر یہ وانجے پہ آپ نے فرمایا کہ چوری نہیں بھی چھوڑی وہاں کسی آپ تا اجازت دیتی آئے ایسے میں کیا کرا جت وینا تو ساؤں تھائی جت وینا